سورہ کہف کے اندر کافی سارے معاملات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف جو تھے، جو غار والے مشہور ہیں، اصحاب کہف کہتے ہیں غار والے لوگ جو وہاں پہ رہے، ان کا واقعہ موجود ہے۔ دو باغوں کا واقعہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کا، پھر ذوالقرنین کا واقعہ جو انہوں نے دیوار کھڑی کی، اور سب سے مین ایون کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی واقعہ موجود ہے۔ اور سب سے مین جو ہے کہ اس کے اندر بار بار دجال کے فتنے کے حوالے سے بہت زیادہ احادیث سے ثابت جو ہے روایات پائی جاتی ہیں، اور ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ ہم نے سورۃ کہف کو بار بار دہرانا ہے، اس کو حفظ کرنا ہے، چاہے اس کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ، چاہے تیسرا حصہ۔ کیونکہ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے وقت تک، یعنی کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تب تک ہونے والے تمام واقعات میں دجال سے زیادہ کوئی بڑا واقعہ یا اس سے بڑا کوئی فتنہ پیش نہیں آیا۔ میں نے اس حدیث کو اپنے الفاظوں میں بیان کیا ہے، صحیح مسلم سے یہ لیکن حدیث لی ہے میں نے۔ سورۃ کہف اور بنی اسرائیل کا آپس میں یوں سمجھیں کہ جوڑے کا تعلق ہے، زوجیت جسے کہا جاتا ہے اس طرح کا تعلق ہے۔ دونوں صورتوں کے 12 رکوع ہیں، دونوں کی آیات جو ہیں وہ بھی تقریباً سیم ہیں۔ دونوں کے عین وسط میں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس ضمن میں اس حد تک مشابہت ہے کہ نہ صرف دونوں صورتوں کی جو ساتواں رکوع ہے ان کا آغاز اسی واقعے سے ہوتا ہے، بلکہ دونوں جگہوں پر واقعہ کی ابتدا بھی ایک ہی آیت سے ہو رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل کی آخری آیت میں سورۃ کہف کی ابتدائی آیت میں، اور ایک خاص ان دونوں میں ربط ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ساتھ قرآن پاک میں وارد ہوئی ہوں، جبکہ کافی فاصلہ ہے ان کے اندر نزول میں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے دونوں ایک ساتھ ہیں۔ بنی اسرائیل دیکھیں، جو بنی اسرائیل ہے جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، تو بنی اسرائیل کی آخری آیت کا جو ہے اینڈ وہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ وَقُلْ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، ان الفاظ سے ہو رہا ہے، یعنی اس میں اللہ کی حمد کا حکم دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل میں، جبکہ سورۃ کہف کا آغاز وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمد للہ الذی انزل کے الفاظ سے ہو رہا ہے۔ یہاں اس حکم کی جیسے کہ تعمیل کی جا رہی ہو۔ سورہ کہف ہم سب جانتے ہیں کہ مکی سورہ ہے، یہ 62 سے 8ویں اور 10ویں سال کی مدت کے درمیان میں نازل ہوئی۔ سورہ غاشیہ کے بعد 110 آیات ہیں، 1577 کلمات ہیں، اور حروف کی تعداد تقریباً 6360 ہے۔ اس کے علاوہ مین جو بات ہے کہ سورۃ کہف کا معنی کیا ہے، تو سورۃ کہف کا معنی ہے غار، اور اصحاب کہف ہم بولتے ہیں، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، ان کی جگہ کو، ان والوں کو، جیسے کچھ لوگ ہوں تو ان کو کہا جاتا ہے اصحاب، صاحب کی جمع ہے نا اصحاب، تو اصحاب کہف کے نام سے ہم لوگ اس کو اکثر پکارتے ہیں۔ تو بیسیکلی غار کی بات کری تھی، تو غار کا معنی ہے کہ جو پہاڑ ہوتا ہے اس کو غار کہتے ہیں۔ اب اس کا چھوٹا سا فرق سمجھ لیتے ہیں، اگر یہ کھلا ہو تو اسے کہف کہتے ہیں، اور اگر یہ تنگ ہو تو اسے غار کہتے ہیں۔ غار کا لفظ بھی عربی میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں دونوں میں تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کا آغاز سبحان الذی اسری بعبدہ اس سے ہوا، پھر اختتام میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اختتام الحمدللہ ہی پر ہوا۔
جبکہ اس کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے سورہ کہف کا۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ سبا، سورہ فاطر، ان کے سب کے شروع میں بھی الحمدللہ کا ہی لفظ آیا ہے، یعنی اللہ کی تعریف۔ قرآن مجید میں ٹوٹل 38 مرتبہ الحمدللہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ سورہ مکی دور کے 8ویں اور 10ویں کے دور میں نازل ہوئی، اور یاد رکھیں یہ وہ دور تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں دوسری آیت کے ساتھ اس کی تھوڑی وضاحت اور کروں گی دوبارہ۔ سورہ کہف کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ فضائل بھی آئے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کی ابتدائی 3 آیات کو پڑھتا رہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بہتر ہے کہ ہم سب بھی لازماً سورۃ کہف کی پہلی آیات یا 10 آیات یا درمیان کا کچھ حصہ بھی روایت سے ملتا ہے، ان کو ہمیں لازمی یاد کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے تو جو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن بن جاتی ہے۔ کیا چیز؟ یہ سورۃ کہف، یعنی اس کو خاص روشنی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ سورت پوری پڑھنا بھی باعث فضیلت ہے، خصوصاً جمعے کے دن، اور اس کی کچھ آیات بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ دونوں ہی ٹھیک ہیں، جیسے کہ پہلی روایت سے ہے کہ 3 آیات کم از کم پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن یہاں پہ آگے الگ الگ احادیث سے آپ کو ملے گا کہ کم از کم 10 بھی روایت پائی گئی ہیں، پہلی 10، آخری 10 اور اس کا کچھ درمیان والا حصہ۔ اب ایک اور روایت ہے جو سورۃ بقرہ کے ساتھ بھی منسلک ہے اور سورۃ کہف کے ساتھ بھی سیم، دونوں ہی میں اس کی روایات پائی جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں فضیلت کے اعتبار سے نا۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ ایک آدمی نے سورۃ کہف پڑھا، اس وقت گھر میں ایک جانور بھی تھا، اس کے بدکنا شروع کر دیا۔ اس آدمی نے دیکھا تو ایک بادل سا سایہ تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، اسے پڑھتے رہیے، یہ تو سکینت تھی جو قرآن پاک یا قرآن کے لیے نازل ہوتی ہے۔ اس کی حدیث آپ کو بخاری اور مسلم دونوں سے مل جائے گی۔ یہ آدمی سورۃ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کا نام اسید بن خزیر تھا۔ جیسے کہ سورۃ بقرہ کے حوالے سے بھی آپ نے سیم یہی روایت سنی ہوگی کہ اب ہم ذکر کرتے ہیں سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھنے والا اور فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ہم یہاں سے کیسے حساب لگاتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ کو ترمذی کی روایت سے ملے گی اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ امام احمد نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے تو وہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسے امام مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جس نے سورۃ کہف کی ابتدائی 3 آیات پڑھی، یہ روایت تھی ترمذی کی، اور آگے سے جو ہم آگے سے پڑھ رہے ہیں کہ اس کی 10 آیات حفظ کرنے کے اوپر یہ دجال کی فتنے سے بچائے گی، اور اسی مقصد سے ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعہ جو ہے، میں جو بات بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جانور تھا اور اس طرح تھا، تو یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ بقرہ
شارحین حدیث کی قرات نے کرنے والے شخص کے بارے میں متعدد آراء ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا اور ایک مرتبہ اسید بن حضیر سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور دوسری دفعہ سورہ کہف۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے والے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو اس لیے ہمیں یہ روایات ترمذی سے بھی ملتی ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو اگنور نہیں کرتے، اس کو کیا ہی نہیں جاتا۔ احادیث ہمارے لیے قابل احترام ہوتی ہیں، خاص طور پر جب وہ مکمل سند کے ساتھ پیش کی جائیں۔ سب سے پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے الحمد للہ الذی انزل، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد للہ الذی انزل، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، حمد تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، الخاص اسپیشل، یونیورسل، سنگل، جب الف لام لگ جاتا ہے تو اللہ تعالی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کی جو نام ہے وہ خاص اللہ ہی ہے، باقی حمد صفاتی نام ہے، اور بھی جبار، غفور، رحیم، رحمان، یہ سب کیا ہے؟ صفاتی نام ہے۔ تو کون ہے اللہ؟ الذی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے الذی، الحمد للہ الذی، کون ہے وہ؟ الذی انزل، جس نے نازل کیا، جس نے اتاری، علی، پر، کس پر؟ عبدہ، اپنے بندوں پر۔ کون سا بندہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔